شخص روزہ نہیں رکھ سکتے ان کے روزوں کے بدلے کتنے پیسے یا فدیہ ہوگا؟ یہ بہت اچھا بھائی نے سوال کیا ہے، بہت اچھا سوال کیا ہے۔ تو محترم بھائیوں، اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جو شخص عارضی طور پر بیمار ہے، اس کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو دوائی دی ہے اس دوائی کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو جائے گا، تو پھر وہ جو اس نے روزے چھوڑے ہیں وہ اس کی بعد میں وہ قضائی دے سکتا ہے، اس میں فدیہ یا پیسے نہیں ہوں گے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ کوئی جوان شخص دائمی مریض ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ فیوچر میں بھی میری یعنی کہ جسم کا جو علاج ہے ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ یہ شخص اس کو ایسی بیماری ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو یہ شخص اپنے روزے کا فدیہ دے گا۔ ایک صورت یہ ہے۔ اور دوسری صورت یہ کہ جو بزرگ ہیں، جو یعنی کہ شیخی ہو چکے ہیں، ان کا وہ بھی یعنی کہ فدیہ دیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، یا پھر زیادہ عمر کی وجہ سے 70 80 90 سال کی عمر کی وجہ سے وہ بڑھاپے کی عمر میں ہو گئے ہیں، تو محترم بھائی وہ چاہتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کو پتہ ہے کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے جو فدیہ ہے، تو ہمیں قرآن کیا بتاتا ہے کہ فدیہ طعام مسکین، یعنی کہ ایک روزے کا جو فدیہ ہے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یعنی کہ اس کو کھانا کھلانا کہ جو اپنی ضرورت کو پوری نہیں کر سکتا، یعنی کہ جو اس کے اخراجات زیادہ ہیں لیکن وہ کم یعنی کہ روپیس لے کر آتا ہے، اس کو ہم نے یہ فدیہ یعنی کہ کھانا کھلانا ہے۔ پہلی بات، اگر کوئی شخص کھانا نہیں کھلا سکتا تو وہ اس کے بدلے وہ گندم دے گا۔ تو فقہا کہتے ہیں اس کے بارے میں، فقہا کہتے ہیں کہ 1.25 کلو یا پھر 2.25 کلو، بہتر یہ ہے کہ جو ہمیں دلیل سے ملتا ہے کہ 1.25 کلو یہ بہتر ہے گندم۔ اگر کوئی شخص گندم نہیں دے سکتا تو وہ پھر اس گندم کے بدلے وہ پیسے دے گا۔ تو محترم بھائیوں، یہ بہت اچھا بھائی نے سوال کیا تھا، یہ اس کا جواب ہے کہ اگر کوئی بزرگ روزہ نہیں رکھ سکتا، فیوچر میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، بزرگ تو فیوچر میں آ ہی گیا ہے، یعنی کہ کوئی جوان کوئی دائمی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو پتہ ہے کہ میں فیوچر میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلے روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔